اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جب حضرت جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں تو آسمان پر آواز لگاتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو سارے فرشتے جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر جو ہے اس بندے کے لیے محبت کو پھیلا دیتا ہے، ہر شخص جو ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کائنات میں جتنی مخلوق ہے، پیڑ پودے، زمین، پہاڑ، سمندر، ندی، نالے، جو بھی ہے، ہر شے جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کو منانے کا سب سے افضل طریقہ جو ہے وہ ہے نماز۔ اس لیے کہ بندہ جب نماز میں آتے ہیں تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک، یعنی فجر سے لے کے ظہر تک، اس کے بیچ میں جو گناہ کبائر نہیں، صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یہ نماز اس کی کفارہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ لیے، عصر کی نماز تک اگر بیچ میں کسی اعضاء سے اگر گناہ ہو جائے تو پھر عصر کی نماز پڑھنے تک جو بیچ میں یہ گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے جب بندہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے۔ پھر عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک اسی طرح، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے کفارہ ہے گناہوں کا، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک جو ہے یہ کفارہ ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دسترخوان لگاتا ہے، جیسے عام دنیا میں انسان کے ہاں کسی کے گھر پر اگر کوئی مہمان آ جائے تو ڈائریکٹ اس کو کھانا لا کے نہیں دیتے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ابھی آئے ہیں تو اس کو ہلکا پھلکا ناشتہ کراؤ، پانی پلاؤ، جو جہاں کا رواج ہے اسی رواج کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ پھر کھانا کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان ہے، اس دسترخوان میں میرے آقا فرماتے کہ جب ان کے قریب سے تم گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ چکھ لیا کرو۔ اب اس دسترخوان میں جسمانی کھانا تو نہیں ہے، عام طور پر کسی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے والوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے، عشاء پڑھنے والوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے، فجر پڑھنے والے کو ناشتہ نہیں کرایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دسترخوان کیسے ہوا؟ تو یہاں کے دسترخوان میں جو اللہ نے دسترخوان لگوایا، اس دسترخوان میں جسم کا کھانا جسمانی کھانا نہیں ہے بلکہ روحانی کھانا ہے۔ انسان کو جینے کے لیے جسمانی کھانا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روحانی کھانا بھی ضروری ہے۔ اب اس روحانی کھانا میں کیا ہے؟ یہاں بھی ڈائریکٹ کھانا نہیں مل رہا ہے، پہلے جائیے وضو کیجئے، وہاں ثواب دیا جائے گا، پھر مسجد میں آئیے، وہاں ثواب دیا جائے گا، اس کے بعد نماز پنجگانہ میں کسی وقت کی نماز پر کھڑے ہوئیے، یہ آپ کے روح کا بالکل مکمل کھانا ہے۔ اب وضو میں کیا ہے کہ بندہ جب وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا یہ مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ منہ سے جو گناہ ہوتا ہے، کلا کرتا ہے تو یہ بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ناک سے جو پانی چڑھاتے ہیں اس سے جو گناہ ہوا وہ بھی معاف ہو گئی۔ اور چہرہ جب دھلتے ہیں، آنکھ سے گناہ، پورے چہرے سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ہاتھ جب دھلتے ہیں تو ہاتھ سے لے کے ناخن کے جڑ تک سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیر جب دھلتے ہیں، جب پیر دھلا بندہ تو اس کے پیر کے ناخن تک ان میں سے جو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے گناہ صغیرہ کو۔ اب اس کو انعام دینے کے لیے جماعت میں بلواتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بروز محشر رب فرمائے گا یا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں دنیا گھوم کر کے آئے ہو تو ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ، آج مومنوں کی جماعت سے، نیکوں کی جماعت سے، اور مجرموں کی جماعت میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک ہے کہ فرعون، نمرود، شداد اور ابو لہب، ابو جہل، یہ بڑے بڑے کافر ہیں، جنت کا منہ ان لوگ کبھی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ ایسے لوگ میدان محشر میں جو نماز نہیں پڑھ کے یہاں سے گیا ہے تو ان لوگوں کو حکم ہوگا، او بے نمازیوں، جہاں ابو جہل کھڑا ہے وہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جہاں ابو لہب کھڑا ہے وہاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جہاں نمرود ہے اسی صف میں کھڑے ہو جاؤ، جہاں فرعون ہے وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، جہاں شداد ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو حال ان بڑے بڑے کفاروں کا ہوگا وہی حال ان بے نمازیوں کا بھی وہاں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چھانٹ کے الگ کر دیا۔ جب صف لگی، لائن کھڑے کیے گئے تو ایک طرف جو ہے جنتی لائن ہے، ایک طرف دوزخی لائن ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، او دنیا گھوم کے آنے والے، آپ میری دنیا میں میری نافرمانی کرتا رہا، آج آئے ہو کہ جنت میں جائیں گے تو ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ مومنوں کی جماعت سے۔ کل آپ ہی کے مسجد کے صحن میں ولیمہ کی دعوت تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، پانی بہت تیز گر رہا تھا۔ جن کو دعوت ملی، ہم کو لگتا ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں چھوٹا ہوگا جس کو دعوت ملی ہے۔ سارے لوگ کھانے کے لیے آئے، سارے لوگ ولیمہ کی دعوت کھانے کے لیے مسجد میں آ گئے، لیکن 5 وقت نماز میں کوئی بہانہ بنایا گھر میرا دور ہے، کوئی بہانہ بنایا بارش ہو رہی ہے، کوئی بہانہ بنایا کام میں ہم مشغول ہیں، کوئی بہانہ بناتا ہم دکان میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بہانہ بناتا ہے ہم تجارت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے میرے دوستو، یہ ایمان کی کمزوری اصل آپ کا ہے کہ آپ کا ایمان مکمل ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ آپ کا ایمان کمزور ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ دکان کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اور کھانا کھانے کے لیے آپ طوفان نہیں دیکھتے ہیں، بارش بھی نہیں دیکھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی اصل کمزوری ہے۔ ہم نے کھانا کو ترجیح دیا، اللہ کی فرمان کو ترجیح نہیں دیا۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے کیا کر کے آئے ہو، یہاں تو تم کو پل پل حساب دینا ہوگا۔ ہم نرم بستر پر سوتے رہے، نماز فجر قضا ہوتی رہی، ہم اپنی تجارت میں رزق تلاش کرتے رہے اور رزاق کی نافرمانی کرتے رہے، ہم جو ہے اپنی تجارت میں مشغول ہو گئے، اپنی دکانداری میں مشغول ہو گئے، اپنے کمانے میں مشغول ہو گئے اور نماز پنجگانہ چھوڑ دیے۔ تو یہ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اللہ سے لڑائی مول لینا ہے، اللہ سے جھگڑنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ سے جھگڑا مول لے لے، اللہ سے لڑائی مول لے لے، پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جنت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیا، اس کو کروڑوں سال تک دوزخ میں جلنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر حساب ہوگا کہ آگے کیا کیا، آؤ جنت میں کہ نہیں آؤ۔ تو مسلمانوں، ہمیں کھانا ضروری نہیں ہے، ہمیں کھانا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ جب میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اس کھانے کی کیا اوقات ہے، خدا کی خدائی میرے پاس ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر، جنگ احد میں ایک صحابی رسول تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں تشریف فرما تھے، باقی اور کوئی نہیں تھا۔ اس جنگ کی تفصیل بہت بڑی ہے لیکن مختصر انداز میں سماعت کیجیے۔
चारों तरफ से कुफारों मुशरिकीन ने मेरे नबी को घेर लिया है। कोई जो है मेरे नबी को पत्थर मार रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, और वहां मेरे नबी का सिर्फ एक दीवाना है। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी बाएं आते हैं, और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम दाएं इसलिए आते हैं कि जालिमों ने जो पत्थर चलाया है वो पत्थर आपको ना लगे, मुझे लगे या रसूल अल्लाह। हम दाएं इसलिए आते हैं, कोई तीर आपको दाएं से ना लगे, हम पहले मुझे लगे आपको ना लगे। हम तो सामने इसलिए आते हैं, कोई तीर तलवार आपके सीने को ना लगे, पहले आपके दीवाने को लगे। जब तक ये आपका दीवाना रहेगा तब तक आप पर जान कुर्बान करता रहेगा। अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पर जवाब दे दिया है, ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर खून का कतरा बहाना यही कुर्बानी है। अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पर सबक दे दिया, ऐ लोगों, आज अगर नबी पाक के नाम पर खून का कतरा बह जाता, आज ये खून बहाना मेरा कामयाबी हो जाता। आज अगर हम कुर्बान हो गए होते तो यकीनन मेरे मुअज्जज़ सामिन किराम हमेशा के लिए मेरा बेड़ा पार हो गया होता। वो दाएं क्यों जा रहे थे, बाएं क्यों जा रहे थे, जबकि उनको पता था दाएं से तीर आ रहा है, बाएं से तलवार आ रही है, सामने से वार हो रहा है। वो दाएं बाएं क्यों करते थे? पता ये चला कि जान कोई बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। ईमान बच के रहेगा फिर इस जान की कीमत लगाई जाएगी, ईमान नहीं तो इस जान की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी। ऐसे ही अमल है, अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया उसके लिए चाहे जान रहे या जाए उस पर अमल कर लेना, यही ईमान है। अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उस पर अमल करने के लिए चाहे जान जाए, घर लुट जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम उस काम को कर गुजरेंगे तब जाके पक्का ईमान वाला कहलाएंगे। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कह दिया नमाज फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, फिर भी अल्लाह की बात को अनदेखी करके, अल्लाह की बात को अनसुनी कह करके ऐसा लगता है कि हम सुने नहीं, हम जानते नहीं, बल्कि हर आदमी जानता है कि हमको नमाज पढ़ना फ़र्ज है। इसको नहीं पढ़ेंगे हम मरेंगे, यहाँ भी सज़ा, कब्र में जाएंगे वहाँ भी सज़ा, दूसरे मैदान हश्र में जाएंगे वहाँ पर भी सज़ा ही सज़ा है। मेरे दोस्तों, एक बात और याद आ गई, मरता है आदमी, कोई इंसान जब इंतकाल करते हैं तो हुक्म क्या है? आपने सुना उसके लिए दुआ दुरूद शरीफ कीजिए, कुछ भी करके उनको सवाब पहुंचाइए। आपने सुना फला सुना, सबके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको बख्श दे। लेकिन होता क्या है, आप भी, हम भी, सब भी, दूर दूर से जो लोग आते हैं वो भी सब कहते हैं कि मैयत कहाँ है, ज़रा चेहरा दिखाओ। ये चेहरा देखने का मामला क्या है? आज अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आज अगर अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, आज अगर रसूल पाक की हदीस पर अमल नहीं करेंगे, मर जाएंगे। लोग दूर दूर से आएंगे, सब यही कहेंगे मैयत कहाँ है, जरा चेहरा दिखाओ। जब चेहरा दिखाया जाएगा तो चेहरा बता देगा कि आदमी कितना नेक था और कितना बदकार था। मरने के बाद उसी वक्त अभी दफन नहीं हुए हैं, कब्र की दुनिया में नहीं गए हैं, सिर्फ रूह निकली है जिसमें से, चेहरा बता देगा कि आदमी कैसा था। चेहरे पे वो आसार जाहिर हो जाते हैं। जैसे ही इंसान की रूह निकलती है, ऐसे ही चेहरे में सारे आसार जाहिर होते हैं कि मरने वाला जो मरा है ये दुनिया में नेकी करता था कि चोरी करता था, सवाब का काम करता था कि लोगों से दुश्मनी करता था, ये अच्छा काम करता था कि खराब काम करता था। ये चेहरा बताएगा मरने के बाद। फिर जब कब्र में जाएंगे वहाँ तो फरिश्ता बताएंगे कि तुम करके क्या आए हो। इसलिए कि मरने वाला जब मरते हैं, रूह जब निकलती है तो हाथ तो दो होता है उसके पास, ये दोनों हाथ जो है खाली लेके वो नहीं जाते हैं, दोनों हाथ में कुछ ना कुछ वो लेके जाते हैं। और देखते क्या है कि एक हाथ में नेकी है, एक हाथ में बदी है, बदी ज्यादा है, नेकी कम है। उस वक्त जो है मरने वाला अफसोस जाहिर करते हैं कि
کہ ہائے افسوس، میں نے اس دنیا کو بنانے کے لیے کیا کیا کیا، کتنی محنت مشقت سے اپنی زندگی کو گزارا اور اس گھر کو سجایا، آج ہاتھ لگا تو کچھ بھی نہیں، صرف نیکی اور بدی ساتھ میں جا رہے۔ اس وقت لوگ آگ فار فار کے دیکھیں گے، افسوس ظاہر کریں گے کہ کچھ بھی نہ مل سکا، کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ جیسے حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہندوستان سے وہاں اچھا سامان ملتا ہوگا، بہترین سامان، اچھی چیزیں وہ لوگ خرید لیتے ہیں۔ خریدتے سمے یہ دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں کہ ہم کو لے جانا کتنا ہے، ہم کو کیا کیا لے کے جانا ہے، یہ یاد نہیں رکھتے ہیں۔ خریدتے بہت زیادہ سامان خرید لیتے ہیں۔ جب ایئرپورٹ میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اعلان ہوا ہر حاجی 30 کلو سامان خریدا ہے، 55 کلو، یا اعلان ہوتا ہے 30 کلو۔ اب حاجی کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ اتنی قیمتی سامان میں نے خریدا، اتنی چیزیں خریدی، لیکن یہاں اعلان ہوتا ہے کہ 30 کلو سے زیادہ لے کے نہیں جانا ہے۔ اب ہم کیا لے کے جائیں کیا چھوڑے، کیا لے کے جائیں کیا چھوڑے۔ اسی کشمکش میں ٹائم دیکھتا ہے کہ بالکل قرآن قریب آ چکا ہے۔ ایسے عالم میں وہ کیا کرتا ہے، 30 کلو کا گیٹھڑی باندھتا ہے، باقی کو وہیں چھوڑ دیتا ہے اور جہاز پہ بیٹھتا ہے، جہاز لے کے اڑتا ہے۔ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ میں نے کیا کیا نہیں خریدا، ساری چیزیں تو یہیں رہ گئی، اس کی قیمت بھی مجھے نہیں مل پائی، اس کی اجرت بھی میں نہیں کسی سے لے پایا، سب یوں ہی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایسے ہی مرنے والا جب مر جاتے ہیں، اس دنیا سے جب وہ جانے لگتے ہیں، جنازے پہ ان کو رکھا جاتا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں ان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ گھر کو میں نے سجایا ہے، گھر کو میں نے محنت و مشقت سے بنایا ہے، اس تجارت کو سجایا ہے، اس دولت کو سنبھالا ہے، لیکن آج میں جو جا رہا ہوں میرے ہاتھ میں نہ دولت لگ رہی ہے، نہ گھر لگ رہا ہے، نہ کوئی اور شے لگ رہا ہے، میرے ہاتھ میں کیا لگا، ایک ہاتھ میں نیکی ہے، ایک ہاتھ میں بدی ہے۔ اگر نماز پڑھ کے جائیں گے تو نیکی زیادہ دکھائی دے گا، اگر نہ پڑھ کے جائیں گے تو بدی زیادہ دکھائی دے گا۔ اس وقت صرف ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، نہ پھر وہ کام دنیا میں آ کے دوبارہ کبھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی موقع بھی نہیں دے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے قبر میں موقع دیا جائے گا کہ اے بندے دنیا میں نہیں پڑھا تھا نا، اب تو حقیقت دیکھ لیا، اب تو جان گیا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ابھی قیامت دور ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، قبر میں ان نمازوں کو قضا پڑھ کے پوری ادا کر لو۔ ایسا بھی معاملہ سامنے نہیں آئے گا، بلکہ بتایا گیا ہے قبر کے اندر دفن ہونے والے مردے اللہ کی بارگاہ میں یہی فریاد کرتے ہیں کہ مولا ایک لمحہ کے لیے مجھے دنیا میں جانے دے، ہم تیری عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے طرف سے حکم ہوگا، میرے بندے یہ قانون میں نے نہیں بنایا ہے، یہ دستور نہیں ہے کہ جو آ گیا پھر اس کو جسم کے ساتھ جانے دوں، یہ دستور ہمارا نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ موقع تو تم کو میں نے دنیا میں دے کے رکھا تھا، وہ جو زندگی میں نے دی تھی اس میں تمہیں موقع بھی دیا تھا، 5 وقت کی نماز بھی دی تھی، اگر تم عمل کر لیتے تو امن و شانتی کے ساتھ اس قبر میں آج لیٹے رہتے، سوئے رہتے، کوئی تمہیں کچھ کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اب موقع نہیں ہے، جو کر کے آئے ہو چاہے اچھا کام کر کے آئے ہو تو اس کا ثواب ملے گا، اس کی اجرت ملے گی۔